السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک نئی سوچ اور زاویے کے ساتھ آپ سب کو پھر تہہ دل سے خوش آمدید۔ آج کل کچھ خیالات کا ابھار زیادہ آ رہا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ آپ کی رائے بہت محترم ہے، آپ شاید اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں۔ جی، معلوم یہ کرنا تھا کہ جو سوال میرے اندر ابھر رہا ہے کہ انسان برا ہوتا ہے یا اس کا وقت برا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ کسی برے دور سے گزر رہا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ برائی ہو رہی ہوتی ہے، یا خود برائی کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس پہ کوئی کسی کی یا شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، یا وہ خود انسان برا ہوتا ہے، یا واقعی انسان برائی جو ہے انسان کے خمیر میں ہے؟ یہاں بانو قدسیہ آپا مرحومہ کا ایک قول یاد آ گیا۔ انہوں کا باجا گیت کا بڑا شعرا افاق ایک فکرہ ہے کہ 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیک، جس کی فطرت سرشتی نیک ہوتی ہے، وہ بدی کی طرف غالب ہی نہیں ہوتا، جن میں پیغمبر، صحابہ کرام، ولی اللہ کے نیک لوگ، جن کی جتنی سامنے گناہ کی جتنی مرضی ترغیبات آئیں وہ راغب نہیں ہوتے، اللہ ان کا ہاتھ تھام کے رکھتا ہے یا ان کو مطمئن رکھتا ہے، ان کے نفس کو۔ دوسرے ہوتے ہیں بد آدمی، جن کی فطرت میں کہیں بدی بہت زیادہ شامل ہوتی ہے، ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ لپکتے ہیں بدی کی طرف، برائی کی طرف، اور وحشت و جنون کی طرف، اور ہر طرح کے شیطانی عمل کی طرف۔ تیسرے لوگ ہوتے ہیں بند آدمی۔ بنو آپا کے بقول تیسری قسم کے لوگ زیادہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ بند انسان وہ ہے جس کے اندر نیکی اور بدی کی کشمکش مسلسل چل رہی ہے، اور اپنے اوپر وہ ڈھکن ڈال کے یا اپنے آپ کو پیک کر کے، اپنے آپ کو بڑی مضبوطی سے رسی سے اپنی گٹھڑی باندھ کے بیٹھا ہے کہ میں نے اچھائی کی طرف چلنا ہے۔ اس کی خواہش، اس کی سوچ، اس کی تربیت، اس کی سارا عمل، اس کی جد و جہد اچھا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن بدی چونکہ اتنی غالب ہے اور شیطان مردود کا ساتھ چونکہ مسلسل انسان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ کبھی بہکاوے میں آ جاتا ہے، کبھی وہ آنے لگتا ہے اور اس کو بچت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کبھی وہ نہیں بچ پاتا اور وہ کر جاتا ہے برائی، لیکن اس کے بعد اس کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے، اس کو احساس ندامت بھی ہوتا ہے، اور احساس گناہ بھی ہوتا ہے، اور وہ توبہ طائب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جب میں اپنے پرانے گھر میں تھا نا، جو مجھے آج بھی بہت عزیز ہے، اس کی آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج، تو وہاں پہ میں نے زندگی کے بہت سال گزارے۔ اصل عمر میری ٹین ایج سے شروع ہو کے ساری زندگی اصل میں وہیں پہ گزری، اسکول کے زمانے سے۔ تو وہاں جب میں ہوتا تھا اور جب مختلف ادوار گزر رہے تھے، تو میں سوچا کرتا تھا کہ شاید میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بند بھی ہیں، کیونکہ میں نے بانو آپا کو بہت، اور ممتاز مفتی اشفاق احمد کو بہت چھوٹی عمر سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اس لیے تھوڑا سا اپنے وقت سے پہلے ذہنی طور پہ بالغ یا میچور جسے کہتے ہو گیا تھا۔ اس کا نقصان اٹھایا، فائدہ اٹھایا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے لیے نعمت تھی۔ بہر اس وقت میں سوچا کرتا تھا کہ جو ہے نا، میرا وقت برا چل رہا ہے، اور میں ان بند انسانوں میں سے ہوں جو کہ زیادہ، جس کی اکثریت بتائی گئی ہے کہ خواہش ہر چیز کرنے کی ہے، کہ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ والی اپنی خواہشات بھی پوری کرو، وہ والی بھی کرو، دوسروں کی طرح جیو، جیسے ہنسی کھیل، ٹھٹا مذاق اور اچھل کود اور سب کچھ، لیکن اندر کوئی چیز روکتی بھی تھی۔ دوسرا، لیبل بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہمارا بچپن جس طریقے کا گزرا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اس کا نقش ہماری زندگیوں میں، ہماری فطرت میں رہتا ہے۔ بچپن سے جو ایک لیبل لگ گیا تھا کہ کچھ خاموش طبع اور پڑھاکو اور شرمیلا بچہ، اس چیز نے بہت زیادہ روکے رکھا، اور واقعی میں بہت مشکل ہو، جب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے یہ مشکل بہت شدت سے سامنے آئی کہ واقعی لوگوں کے ساتھ عام نارمل بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ان کو اپنا انٹروڈکشن دینا، ان کو تعارف کرانا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے سوالوں کا جواب دینا، کسی محفل میں جانا، کسی تقریبات میں جانا کس قدر مشکل ہو گیا، آزمائش بن گئی، ایک بہت بڑی مسئلہ بن گیا، جسے کہتے ہیں کہ معاشرے سے ایک طرح کی چڑ ہونے لگ گئی۔ لوگوں سے نفرت نہیں ہوئی، لیکن لوگوں کے رویوں، ان کے خیالات، ان کی سوچ بچار، ان کے دوغلے پن سے، اور ان کے جو الفاظ میں چھپے ہوئے تیر ہوتے تھے وہ کہیں بہت چھوٹی عمر میں محسوس کرنا شروع کر دیے۔ اس نے بہت شدت سے دل بھی دکھایا، اور دل رویا بھی، اور بہت تکلیف ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا۔ اکثر کوشش ہوتی تھی کہ کسی تقریب میں، کسی جگہ پہ بھی، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوست احباب، جو بھی سرکل تھا میرے والدین کا، ان میں مجھے نہ جانا پڑے۔ اسکول وغیرہ میں بھی کچھ محدود سے بس دوست تھے جو ذہنی مطابقت رکھتے تھے، لیکن کوئی تقریبات ہوتی تھی اسکول کی، کوئی اسکول کا ٹور جا رہا ہے کہیں پہ، تو میں ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو پہلے ہی باہر کر لیتا تھا، میں نہیں جایا کرتا تھا اسکول میں۔ تو یہ چیزیں چلتی آتی ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ کے ہمارے والدین پرانے وقتوں کے تھے،
پڑھے لکھے، یقیناً پڑھے لکھے اور اپنے وقت کے بہت بہترین کیا کہتے ہیں وہ سارے کارہائے ساز نمایاں انجام دینے والے، لیکن ان کا نفسیات کے اوپر اس طریقے سے ان کا عبور نہیں تھا، یا اس طریقے سے انہوں نے اس کو مطالعہ نہیں کر رکھا تھا، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ سکی کہ بچے یا خاص طور پہ ہمارا یہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، یہ کیوں لوگوں کو ہر جگہ جانے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تو جب وقت پہ بچوں کی مسئلوں کو ڈیل نہ کیا جائے تو وہ بہت بڑے ایک ہیبت ناک افریت بھی بن جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی شخص آپ کا ہاتھ پکڑے، کوئی آپ پہ خود سے آپ کا احساس کرے، آپ کو اپنے ہونے کا یقین دلائے، تو ایسا وہ انسان بہت بڑا مسیحا لگتا ہے۔ تو ایسے ہی 1 2 3 شاید دوست رہے ہوں گے ہر دور میں، جو چلتے آ رہے چلتے گئے۔ اس ساری اپنی ذاتی بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان برا نہیں ہوتا، جو بہت برا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کو بہتر بنا دیتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سب سے بہتری کی اور اصلاح کی اور توبہ کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے آخری سانس تک رکھی ہے، لیکن انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو لیبل کر دیتا ہے، چاہے یہ شرمیلہ ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ جاہل ہے، یہ ایڈیٹ ہے، یہ جو ہے یہ والا بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی، یہ جو ہے بچی جو ہے یہ نالائق ہے، یہ لائق ہے، یہ بہت ہنسمکھ ہے، یہ خاموش طبع ہے، اور نہیں یہ تو نہیں بات کر سکے گا، یہ تو نہیں ایسا ہو سکے گا۔ یہ جو لیبلز ہیں ساری زندگی انسانوں کی زندگیوں سے نہیں اترتے، وہ ان چیزوں کے ساتھ لڑتے لڑتے بہت سے لوگوں کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اگر کسی کو خوش قسمتی سے ماہرین نفسیات وقت میں مل جائیں یا بعد میں بھی مل جائیں تو وہ پرانا قرید آپ نے کبھی اتفاق ہوگا کہ آپ کو کسی بچے کو پڑھائی میں کم نمبر آ جائیں یا ان کا کچھ ہو تو گھر والے ہی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، باہر والے تو بعد میں، اس کے نمبر معیار ہیں، ہرگز نہیں۔ ماڈرن سائنس اور ساری ماڈرن سائیکالوجی نفسیات سے بات ثابت کرتی ہے کہ اگر ایک شخص حساب کتاب میں اس کے لیے کمزور ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر جو فنکارانہ صلاحیتیں، آرٹسٹک سکلز، یا اس کے اندر دوسری تعمیری صلاحیتیں اور باقی چیزیں بہت میکینیکل صلاحیتیں بہت زیادہ اچھی ہوں۔ تو ہم لوگوں کا ابھی بھی گھسا پیٹا نظام ہے تعلیمی، جہاں پہ وہی ہر بچے کو سب کچھ وہی رٹ کے وہی سب کچھ پاس کر کے بورڈ یونیورسٹی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس انسان کا جو کہ زیادہ حساس ہو، وہ اس تکلیف کو کوئی محسوس نہ کرے۔ تو بدی جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا انسان واقعی برا ہے؟ برا انسان نہیں ہوتا، اس کے حالات و واقعات اس کو برا بناتے ہیں، اور جب وہ اس سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو بجائے اس کو اصلاح کرنے کے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے، اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے جو قانون سزا دیتا ہے۔ قتل و غارت، چوری ڈکیتی اور باقی سارے جو بڑے جرائم ہیں اور جو ہمارے دین نے مقرر کیے ہیں، ان سے انحراف تو بالکل نہیں ہو رہا، نہ ہی ان کی خدا نخواستہ بات ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ اہم بات ہو رہی ہے کہ جو ہم لوگوں نے دوسروں کے اوپر لیبل لگا رکھے ہیں کہ برا ہے تو برا ہی ہے، اس کی کوئی اچھائی تسلیم ہی نہیں کرنی، اس نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں تو اس کو رد کر دینا ہے کیونکہ اس نے کسی وقت کوئی ایک سخت بات کہہ دی، کوئی برا کہہ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اچھا ہے، جس کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں، اس کو اتنا سان پہ چڑھا دیا، اتنا زیادہ اس کو کہیں کسی بہت بڑے ممبر پہ بٹھا دیا کہ اس کی برائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم کہیں نہ کہیں عقیدت مندی میں ہم لوگ شخصیت پرستی اور اس جو کہ بت پرستی تک جاتی ہے، ہماری قوم اس کا شکار ہے، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ 1000 سال رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہی چیز جو ہے نا، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے بڑے لیڈران، ہمارے جو علماء کرام جو کہ کمرشل ہو جاتے ہیں، اور سارے وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے منظر عام پہ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں، ان کو کیش کرنا سکھایا جاتا ہے۔ باقاعدہ ان کے ٹرینرز ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نفسیات، جس کو ڈارک سائیکالوجی کہتے ہیں، ایک تو ان کے ذہنوں کے ساتھ کیسے کھیلا جائے، ان کو کیسے جذباتی کیا جائے اور اس کو ابھارا جائے، اور پھر یہ جو سیاہ نفسیات ہے، جس کو ہم ڈارک سائیکالوجی کہا جاتا ہے ویسٹ میں، جس میں آپ دوسروں کو کس طریقے سے اپنے حرکات و سکنات، اپنے ایکسپریشن، اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے ہی آپ اس طریقے سے ان کو موم کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا یہ اب بہت زیادہ کر رہا ہے، پہلے بھی کرتا تھا، اب بہت شدت سے کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو لیڈران تیار کر کے جو کھیپ تیار ہے ہماری، جو اس وقت ہمارے سر پہ سوار ہے، وہ سارے کے سارے تیار کردہ ہیں اور ایجنٹ ہیں۔ تو
بدی برائی جو ہے وہ دانستہ طور پہ کر رہے ہیں، وہ بد ہیں، وہ بیوروکریٹ، وہ سارے وہ اہل اقتدار، وہ سارے ارباب اختیار جو اس میں سب میں شریک ہیں، اپنی قوم و ملک اور ملت کے ساتھ جو غداری کر رہے ہیں وہ جان بوجھ سے کر رہے ہیں، انہیں اپنی روح شیطان کو بیچ دی ہیں، اس لیے وہ بد ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں وہ کہیں پردہ کر کے بیٹھے ہیں، اپنی عزتیں چھپا کے بیٹھے ہیں، اور ان کی نیکی جو ہے خاموشی سے چل رہی ہے، اور ان کی دعاؤں اور ان کی بدولت ہی یقینی طور پہ ہمارا معاشرہ ابھی تک قائم ہے، ورنہ شاید ہم بھی کسی عذاب کا، بڑے عذاب کا شکار ہو گئے ہوتے۔ نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے اور ہمیں پہلے ہدایت آ جائے۔ اور جو بند آدمی ہیں میرے، آپ کے یا کسی اور جیسے، جو چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی پوری کرنا چاہتے ہیں، نیکی پہ بھی چلنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ خوشیاں، کچھ ادراک، کچھ چیزیں وہ اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے چکروں میں، یا کبھی سکون حاصل کے لیے وہ کبھی اپنی رستے سے دوسرے رستے پہ جاتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر بہت جلدی الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو باقاعدہ بد ہیں، جن کی بدی آنکھوں دیکھی، سنی، جان لی، ان کے بارے میں تو لوگ برا نہیں کہتے، لیکن وہ انسان جو کہیں پہ کسی سے چھوٹا موٹا اس نے کہیں جھوٹ بول دیا، کہیں کو اس نے اپنے لیے فرار کا رستہ اختیار کیا، کہیں خاموشی سے کہیں روپوش ہونے کی کوشش کی، کچھ وقت وہ اپنے ساتھ اپنی روح، دل، دماغ کے ساتھ گزار سکے، کوئی فیصلے کر سکے اپنی زندگی کے، آئندہ زندگی کے، وہ ایسا مورد الزام ٹھہرتا ہے اور ایسا مجرم بنا دیا جاتا ہے کہ یہ لیبل اس کے سب سے پہلے تو اس کے اپنے ارد گرد جو لوگ، اس کے اپنے، جن کو ہم اپنے پیارے کہتے ہیں، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ یہ محاورہ کس نے ایجاد کیا تھا کہ اپنا مارتا بھی ہے تو چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ اپنا مارتا ہی کیوں ہے اور مار کے چھاؤں میں پھینکنے کا احسان کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ اپنا ہے، اس کا مطلب وہ اپنا نہیں ہے، اور اگر اپنا ہوتا تو مارتا ہی نہ اور تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا اس انسان کی، اور اس کے بعد چھاؤں میں پھینک کے اس نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اور دوسرا، اپنا ہر وقت دوسرے کو کچوکے کیوں لگاتا ہے؟ اس کی دکھتی رگ کو، اس کی پریشان کن سچویشن کو، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، یا اس کا کوئی کمزور پہلو اس جان لیا، تو بجائے اس پہ پردہ ڈالنے کے اور اس کو اچھے طریقے سے پیار محبت سے اس تکلیف سے، اس گڑھے سے، برائی کے گڑھے میں بھی گرا ہوا ہے آپ کا اپنا، اس کو نکالنے کی بجائے اس کو ہر وقت اس چیز کا تانا تشنیع اور اس کو اس اذیت میں مبتلا رکھنے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، وہ زیادہ بڑا مجرم بن جائے گا، زیادہ بڑا گناہ گار بن جائے گا۔ اس کو ہوگا کہ میری کوئی بھی اچھائی جب کسی کی نظر میں آ ہی نہیں رہی تو پھر ٹھیک ہے، کرو۔ وہ کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں، اللہ معاف فرمائے ہر کسی کو اور محفوظ رکھے ہر کسی کلمہ کو، مسلمان کو، کہ وہ کسی برائی میں نہ پڑے، شیطان مردود کا ہرگز پیروکار نہ بنے، لیکن وہ کہیں زیادہ بڑی برائی میں پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے اپنوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہوتا۔ تو اپنے اگر ہیں تو اپنے بن کے دکھائیں، جب موقع ہو تو ہمدردی کریں، ساتھ دیں، اور تکلیف دینے میں، اور ہر وقت کیا کہتے ہیں جو ہے نا، تھانے دار مت بن جائیں، جیلر مت بن جائیں، سزا دینے والے جلاد مت بن جائیں۔ اس وقت اس انسان کو شاید آپ کی بہت شدت سے آپ کی سپورٹ کی، آپ کی موجودگی کی ضرورت ہے، اس کو اس تکلیف سے، اگر وہ نشہ کا عادی بھی ہو گیا، کسی اور برائی کا شکار ہو گیا، کوئی بھی برائی ہے، اس سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کریں، اس کو بار بار باور مت کرائیں کہ تم برے ہو اور برے ہی رہو گے، اور تمہاری وجہ سے دوسرے لوگوں کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ منہ کون کس کو دکھائے گا اس دنیا میں، اور روز حشر کون کس کو اللہ کو سامنے کس طرح منہ دکھائے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جن کے عیبوں پہ پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے ان کو اپنے شکر گزار ہونا چاہیے، اور جن کے عیب کسی طرح کھل گئے ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ان کو بھی اپنی عیبوں کو درست کرنا چاہیے اور عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پردہ رکھنے کا بہت بڑا اجر ہے کہ جو دوسروں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ روز حشر اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور دنیا میں بھی اس کے بہت سے عیبوں میں پردہ رہے گا۔ تو ہم عیب جوئی کرنے والوں میں زیادہ ہمارا معاشرے کے لوگ شامل ہیں کہ ہم برائی کو، کسی دوسرے کی بارے میں کوئی غلط بات سن لیں، اس کو پھیلا کے بیان کرتے ہیں، اور اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس شدید تکلیف دہ جو ذہنی اور جو کرپٹ اور جو بدی کی یہ جو نفسیات ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا مارکا مار لیا دوسرے کو، ہم نے اخلاقی طور پہ برا ثابت کر دیا، یا ہم نے اس کو گرا دیا، ہم نے اس کو نیچا دکھا دیا، ہم نے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا، ہم نے اس کے اوپر الزام تراشی کر کے اس کو ہم نے کہیں کا نہیں چھوڑا، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کہیں ایسا نہ ہو کل کو وہ وار ہم پہ ہو تو ہم پلٹ کے ایسے اوندھے منہ گریں کہ ہم سے اٹھا بھی نہ جائے، اگلا شخص تو شاید اٹھ کے چل پڑے، ہم سے اٹھا بھی نہ جائے۔ اس خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے لیے، اگر ہم نے کسی کے لیے برا کیا ہے، یا کسی کے ساتھ ایسا عیب جوئی کی ہے، یا اس کی برائیوں کو اچھالا ہے، یا تکلیف دی ہے، کسی ذہنی، روحانی، قلبی تکلیف میں اس کو دوچار کیا ہے، اور دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگے اور اپنے لیے بھی مانگے۔
اس دعا کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آسانیاں تقسیم کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف ادا کرے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔